عورتوں کو سڑکوں کے اوپر نہیں لے کے آنا پڑے گا. ہمارا سیدھا راستہ ملک کو بند کرنے کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ رکھا جاوید بھائی، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ رکھا کہ بھئی پختون جو لوگ ہیں وہ ٹرانسپورٹ کو کور کرتے ہیں اور آپ کی سبزی جو ہے وہ جاتی ہے ٹرکوں سے جاتی ہے. بڑا اچھا آپ کا پوائنٹ ہے. اسی کو اگر 1 منٹ کے لیے ہم فریز کر دیتے ہیں تو اب سبزی پہ آتے ہیں 1 منٹ کے لیے. سب سے پہلے دیکھیں پاکستان کا مسئلہ نہ پٹھانوں کا ہے، نہ پنجابیوں کا، نہ سندھیوں کا، سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ بھئی یہ ٹرک والے ہیں انہوں نے بریکیں لگانی ہے، بڑی اچھی بات ہے. پیٹرول والے جو ہیں وہ پیٹرول بیچنا بند کر دیں، وہ بھی اچھی بات ہے. جو گوشت والے ہیں گوشت بیچنا بند کر دیں. جو ناگوری والی فیملیز ہیں وہ دودھ بیچنا بند کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جو آپ کے کیا کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہ 10 دن کے لیے بند ہو جائیں. ایک لفظ سن 1 سیکنڈ میں آ رہا ہوں جاوید بھائی، آپ نے دیکھو آپ نے 5 منٹ لیے، ذرا مجھے بھی بات کرنے دیں نا. دیکھیں لنگوری آپ کی نے بولا بات کے اوپر سبزی میں آ آتی رہا ہے نا. ہوں. لنگوری نہیں کچھ کر سکتا، لنگوری کا دودھ جائے گا کیوں؟ سرکار آپ بات سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر سسٹم ہوتا ہے، پہلے ایک بندہ بات کرتا ہے، سب آپ کو سن رہے تھے، تو آپ ذرا کاؤنٹر بھی سن لیا کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. آپ نے ایک لفظ یوز کیا کہ ٹرک والے جو ہے نا وہ سبزی لے کر جاتے ہیں اور منڈی میں سبزی جو ہے نا وہ ٹرک سے آتی ہے. آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، مگر اگر 10 دن کے لیے نا آپ سبزی لینا بند کر دیں، آپ کو پتہ کیا ہوگا؟ سبزی پیریشیبل آئٹم ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ بہت کم ہوتی ہے. وہ مارکیٹ میں اگر آپ لینے نہیں جاؤ گے نا وہ خراب ہونی شروع ہو جائے گی. پیچھے سے فصل تو آ رہی ہے یا شپمنٹ آ رہی ہے، ٹرک والا پھر لے کر نہیں آئے گا. جو اگلا بولے گا میں نے پرانا مال نہیں بیچا، نیا کیوں لا رہے ہو؟ تو ٹرک کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں آپ کو سلوشن دے رہا ہوں کہ ٹرک کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ جو کہہ رہے ہو نا منڈی میں سبزی آتی ہے، وہ سبزی آپ 10 دن کے لیے لینا بند کر دو. تو ٹرک کا آنے کا، ٹرک اگر کام کرے نہ کرے اس کا فضول ہے. جب آپ کا پرانا مال نہیں بکا فروٹ کا یا سبزی کا تو نیا مال کون خریدے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی اوور ٹو یو. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ٹرک سبزی نہیں لے کے جاتا، جو پورٹ سے جو مال ہم شپوں کے انٹرنیشنل جو شپ خالی ہوتے ہیں، یہ مال کسی کمزور آدمی کا مال نہیں ہے. یہ پاکستان اچھا کے جاوید بھائی، آپ نے این ایل سی کا نام سنا ہے؟ جاوید بھائی این ایل سی کا نام سنا ہے؟ جی میں نے LLC کا نام سنا ہے میرے بھائی. یہ جتنا کیا ہے، میں نے یہ کیا کرتے ہیں؟ ذرا بتائیں، ہمیں بتائیں یہ کیا کرتے ہیں. جی سنیں، پاکستان NLC جب میں نے دیکھا تھا تو اس ٹائم پاکستان کے اندر روڈ کے اوپر ہر کسی کے پاس ٹرالا نہیں تھا. تو پاکستان گورنمنٹ جاوید بھائی کے میرا پاس سوال ہے NLC کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. جی NLC بتا رہا ہوں میں کہ جب میں نے NLC کو دیکھا اپنی آنکھوں سے تو پاکستان کے اندر اس ٹائم ٹرالا نہیں تھا. تو پاکستان گورنمنٹ کے پاس یہ 750 گاڑی تھی، اور جس عام انسان کے پاس ایک بیڈ فورڈ گاڑی تھی میرے بھائی، اس نے اتنی کمائی کی کہ اس نے اپنا مکان بھی بنایا. آج اس کے پاس جاوید بھائی NLC کا کیا مطلب ہے؟ NLC کیا کرتے ہیں؟ یہ بلڈنگیں بناتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ NLC ٹرالے کا ایک پورا ان کا ملٹری کے ڈرائیور بھی ملٹری کے تھے، اور یہ سارا سسٹم یہ کراچی سے ڈیزل لے کے جاتے ہیں اور اچھا کراچی ابھی سے ذرا آپ روک لیں، ایک دیکھیں آپ، یہی میں کرنا چاہ رہا تھا عوام کو جو نیچے ہمارے سن رہے ہیں نا ان تک. NLC نیشنل لاجسٹک آپ کا جو سیل ہے نا، ان کے پاس اتنے ٹرالے ہیں نا، یہ آپ کے جو ٹینک ہے نا یہ موو کرتے ہیں A to B پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے نا. یہ اگر چاہیں آپ 10 دن کے، آپ 20 دن کے لیے بھی ٹرالے بند کر دینا، یہ اپنے NLC سے یہ چیزیں موو کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں پوائنٹ آپ کا بتانا چاہ رہا تھا. آپ کا آئیڈیا ٹھیک ہے مگر اس میں لوپ ہول ہیں. جی آپ دوبارہ مائک اوپن کریں. جی یہ ڈیزل لے کے جاتے ہیں اور اپنی کمپنی کے لیے یہ ڈیزل لے کے جاتے ہیں، لیکن صرف اگر NLC کے پاس جو میں نے دیکھی تھی 750 گاڑی تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس ٹائم جس آدمی کے پاس ایک بیڈ فورڈ تھی، آج اس کے پاس 10 ویلر، 3 10 ویلر ہیں، ایک ٹرالا ہے. جاوید بھائی پلیز ایک منٹ میرا پیارا بھائی میوٹ لگا لیں. دیکھیں آپ پیسیفک جا رہے ہیں، میوٹ لگا لیں. آپ پیسیفک جا رہے ہیں، آپ کو وہ دیکھو کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہونا چاہیے نا. آپ نے دے دیا ٹرک کا، ہم اس کو ایگری کرتے ہیں کہ اچھی آئیڈیا ہے، اچھی بات ہے،
मगर उसमें थोड़ा सा आप होमवर्क करें, आप खुद आएंगे ना, कल आप हमें बताना, आपने जब देखा था ना उनके पास 750 ट्रक थे, अब वो बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक हो गया ना। तो अब जो है आपका आइडिया बड़ा जबरदस्त है, मगर इसमें थोड़े से लूप होल हैं, उसको आप पैचअप करके इंशाल्लाह कल दोबारा आए तो इस पे इंशाल्लाह फिर आगे बात करेंगे। क्या ख्याल है आपका, आइडिया कैसा है? जी आप मैं सिर्फ एक मिनट लूँगा मेरे भाई कि एनएलसी जो है वो फौज के लिए काम करता है, एनएलसी आम पाकिस्तानी के लिए काम नहीं करता, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर अच्छा आम जावेद बड़ी भाई, बड़ी एक फैक्ट्री मिनट, वाले हैं। एक मिनट जावेद भाई, अभी आज आपके ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान में किसकी है? फौजी फौजिस्तान, पाकिस्तान तो नहीं है, ये फौजिस्तान है। गली मुखी सरकार वो, ठीक है जो भी है आप समझ गए ना, जब हुकूमत भी उनकी है, एनएलसी उनकी है, और तो आपने कोई पॉइंट बनाना है, कोई और पॉइंट है आपका ट्रक के अलावा? जावेद भाई जी आपका और आप कोई बात पॉइंट करें है ना, ट्रक के अलावा? आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरे भाई। मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर जी देता हूँ ओसी भाई। एनएलसी की। ये अब ना ये जिया ने बनाई थी, जिया फौजी ने 78 में, राइट। तो उस वक्त नेशनल लॉजिस्टिक सेल था, अब ये कॉर्पोरेशन है, इसको नाम चेंज कर दिया इन्होंने। उसकी वजह ये है कि खाली ये अब ट्रक नहीं है इसके अंदर, इसकी रोड फ्रेट तो पहले ही था ना इनका सारा पूरे पाकिस्तान में। इनकी ड्राई पोर्ट्स भी हैं, कराची में है, लाहौर, हैदराबाद, कोयटा, सुस्त, इवन सुस्त में भी जो ड्राई पोर्ट है ना वो इनकी है एनएलसी, जहाँ चाइना से माल आता है ना सारा वो ये कंट्रोल करते हैं, राइट। उसके बाद ट्रेनें इनकी कॉर्पोरेशन में ट्रेनें हैं जो चलती हैं इनकी, राइट। फिर इनकी जो है बॉर्डर टर्मिनल्स हैं, फिर इनकी मैरीन जो है वो भी हैं इनके पास, ठीक है ना। इवन बॉर्डर टर्मिनल जितने बॉर्डर है ना आपके, अंगूर अड्डा है, ठीक है ना, चमन बॉर्डर है, ताफ्तान बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर है, ठीक है, करलाची है, ठीक है, तोरहम बॉर्डर, जो भी हैं जितने भी आपके बॉर्डर क्रॉसिंग बनती है, ठीक है ना, ये सारे के सारे इनके पास हैं टर्मिनल्स, ठीक है। यानी आप समझ लें कि पूरे पाकिस्तान की इन आउट ये कंट्रोल करते हैं। अब वो खाली ट्रकों वाला नहीं सिलसिला इनका रह गया, ये बड़ी इनका फुटप्रिंट बड़ा वास्ट हो चुका है, बड़ा फैल चुका है इनका। जी ओवर टू यू। तो वसीम भाई जो उनकी आइडिया था कि भाई ये ट्रक बंद कर देंगे, तो मेरे ख्याल में काफी लूप होल थे, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये सारा जितनी इस वक्त फ्रेट हो रही है ना पूरे पाकिस्तान में, इनके पास इतनी, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली अब हाउ मैनी ट्रक्स दे है, मतलब कैपेसिटी इनकी कितनी है। तो दे आर में बी लेस देन द 20% द फ्रेट, इनके 30%, 20 to 30% फ्रेट ये कर सकते हैं, बाकी नहीं ये कर सकते। छोटे छोटे बेशुमार कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना जिन्होंने सब्जियां मंगवानी है, फल मंगवाने। अब देखें मिसाल के तौर पे पिछले दिनों इन्होंने जो ये पंजाबियों का कत्लेआम किया बलूचिस्तान में, तो आपने देखा होगा जहाँ इन्होंने रोड ब्लॉक की, तो उसमें बेचारे ज्यादातर छोटे गाड़ियों वाले दरमियाने से वो ट्रक नहीं होते शाहजोर टाइप के, मतलब वहाँ पे ड्राइवर बंदा है, जाके थोड़े से फल ले आया, वहाँ से मंडी फेरा लगा लिया, इस तरह के ना। तो ये नहीं कर सकते, राइट। फर्क इससे जो है ना पड़ेगा। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि हमारी कौम, अगर आपने रोडें ही ब्लॉक करनी है, मिसाल के तौर पे रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, लोग बाहर निकल आ जाते हैं, तो लॉजिस्टिक तो वैसे ही आपका फ्रीज हो जाएगा ना। जबरदस्त, ये पॉइंट मैं बनाना चाह रहा था कि देखिए आप पीसफुली कर सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग विद द सिस्टम। आप रोड ब्लॉक कर लें, रोड पे आप, जैसे वो पंजाब में इंडिया के पंजाब ने किया था, वो बैठ के रोटियां बना रही हैं, सालन बना रही हैं, उनका क्या कहते हैं म्यूजिक की महफिल हो रही है, उन्होंने एक मीना बाजार सा बनाया हुआ था। जी ओसी भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही। मैंने तो आप ये सेकंड की आपकी ओपिनियन कि ये अगर सड़क का बसेरा आप करवाएं, अगर सारे लोग बाहर, उनके अपने लिए ये बेहतर है। देखिए मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि शायद आने वाले वक्त में जो 70-80% आम पाकिस्तानी हैं, उसकी पहुंच से तो एक वक्त की, 2 वक्त की हम इस्तेमाल करते थे लफ्ज़, अब 2 वक्त की लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें, 1 वक्त की रोटी भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब ऐसे लोग हैं जो, मैं अभी एक देख रहा था, एक बंदे ने मुझे भेजा, वो बंदा मजदूरी के लिए आया होता, कहता 10 दिन से मैंने खाया ही कुछ नहीं,
یعنی ایک وقت کی روٹی بھی جو ہے ان کی پونچھ سے، ان کی دسترس سے جو ہے وہ مافیا سسٹم اس طریقے سے جو ہے وہ ورک کرتا ہے. چینی کی آپ دیکھ لیں، چینی ساری ایکسپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، چینی ساری ایکسپورٹ کریں گے، اس کی پرائز بڑھائیں گے، بات ایکسپورٹ کرتے بھی نہیں ہیں، سبسڈی اس کے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو مافیا سسٹم اوپر بیٹھا ہے، اس نے بغیر اس چیز کا احساس کیے کہ یہ جو 25-30 کروڑ نیچے ہم نے غلام رکھے ہیں، ان غلاموں نے کم سے کم ان کے لیے منیمم ہم نے روٹی پانی یہ چیزیں ان کو دینی ہے، یہ زندہ رہیں گے تو ان کے اوپر ہم غلامی کریں گے نا. انہوں نے تو یہ بھی خیال نہیں کیا نا، رائٹ. یعنی کہ اگر آپ کیپٹلسٹ سسٹم کی برائیاں دیکھتے ہیں تو کم سے کم کیپٹلسٹ سسٹم میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنے کنزیومر کو اور اپنے لیبر کو زندہ تو رکھتا ہے نا، کیونکہ یہ دو چیزیں تو اس کو چاہیے ہوتی ہیں معیشت کا پیا چلانے کے لیے. انہوں نے تو یعنی اس قدر وہ کہتے ہیں کہ مطلب لالچ اتنی کہ انہوں نے وہ آپ نے وہ مرغی والا انڈا دیکھی مثال سنی ہوئے گی کہ ایک مرغی تھی وہ سونے کا انڈا، تو وہ ایک لالچی بندہ تھا، اس نے کہا کہ روز یہ ایک انڈا دیتی ہے تو میں کون انتظار کرے، تو میں اس کا پیٹ کاٹ کے تو جو ہے نا سارے انڈے نکال لیتا ہوں. تو اس نے پیٹ کاٹ دیا تو مرغی مر گئی، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. تو یہ دی اسٹف از لائک دس ان پاکستان، رائٹ. تو یہ ان لوگوں کے جو پاکستانی عوام ہے 70-80 کروڑ، جن کے لیے آنے والے ماہ سال کے اندر ایک وقت کی روٹی بھی جو ہے وہ کمانی یا سکیور کرنی مشکل ہو جائے گی. یہ وقت ہے کہ وہ اس وقت اپنے لیے نکلیں، اپنی مستقبل کے لیے نکلیں. یہ بہت لازمی بات ہے. جی بی ایف ٹی بھائی. زبردست ہو گیا. شہزادہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم فار ایوری بڈی. کیسے میرا بھائی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ. وعلیکم السلام شہزادہ بھائی، کیا حال چال ہے میرے بھائی؟ ہم ریکویسٹ ڈال رہے تھے، آپ میرے خیال سے بزی تھے یا ڈرائیو کر رہے تھے؟ ہاں نہیں ابھی کر رہا ہوں، ڈرائیو یہ کر رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں، بس راستے میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اوسی بھائی، یہ کیا کہتے ہیں امراض سعید کی طرف سے آیا ہے کیا کہتے ہیں میسج الیکٹرانک میڈیا پر میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس کا کوئی ثبوت موجود نہیں. آپ کو پتہ ہے کمپنی کہہ رہی تھی کہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس کے سارے فیصلوں میں مراد سعید شامل ہیں. تو گنڈا پور صاحب کی یا ان کی جو حکومت ہے اس پہ 3 بڑے اسکینڈل آنے والے ہیں، تو یہ اب اس کا مدعا بھی مراد سعید پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں جس کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی اوسی بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میں نے آج سنا ایک ویڈیو بیان بھی تھا، وہ ڈاکٹر کیا نام ہے اس کا، وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، اس کا آیا تھا اس کے اوپر بیان. تو یہ بس ایسے ہی ہے نا جی. لیکن مراد سعید کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں، مراد سعید کو چاہیے اس کے اوپر بیان دے اور اپنی سائڈ کو کلیئر کرے. جی بی ایف ٹی بھائی. میں اسی نے کہا ہے کہ بھائی اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود می، یہ سارا فیک ہے، فیک نیوز. بس ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے، اس کو اپنی سائڈ کلیئر رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس کو کرے کوئی بھرے کوئی، تو کھا دہاڑی انہوں نے لگا لینی ہے. تو چونکہ اس کی ریپیوٹ ہے تو ریپیوٹ پھر یہ تلاش کرتے ہیں، جب ایک دفعہ یہ کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں نا، پھر ان کو جو ہے وہ پاپولیرٹی کی یا عوامی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر یہ ایسے کسی شخص کے پیچھے چھپتے ہیں جس کی تھوڑی بہت حمایت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے مراد سعید کو اس میں نہیں آنا چاہیے. جی بی ایف بھائی. ویری گڈ، آئی تھنک اس نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے. باقی آپ کے پاس کوئی خبریں ہیں اسی بھائی؟ سر خبریں تو بڑی ہیں آج. دیکھیں آج بسم اللہ کریں سرکار. کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس پہ آپ نے بات ہی نہیں کی. وہ آپ کا ویٹ کر رہے تھے، بسم اللہ کریں آپ. اچھا زبردست ہو گیا جناب. کور کمانڈروں نے جو ہے چور کمانڈروں نے، ہاں یہ زبردست لفظ ہے، چور کمانڈر. ہاں چور کمانڈروں نے یہ جو ان کا بڑا چور ہے منیرا فوجی، اس کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر اس نے ماشاء اللہ لگانا ہے تو یہ لگا سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ اس کو لگانا چاہیے یا اس کو ماشاء اللہ نہیں لگانا چاہیے، یا یہ لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا؟ واٹ از یور ٹیک آن دس؟ یہی سوال رکھیں صاحب کے سامنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کو روٹیٹ کرتے ہیں، اوپر سے شروع کرتے ہیں. آسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں چور کمانڈروں کی ملی بھگت؟
आसिफ भाई आप हमारे साथ हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हो रही हैं मेरे इल्म और दानिश में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है तो चोर कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में अगर उन्होंने फैसला अभी आज नहीं कर लिया वो शायद उनके पास ऑप्शन भी जो ABCD Z तक ऑलरेडी प्लान बना हुआ है तो बिल्कुल जी आना चाहिए इनके और जो अगर करते हैं तो वेलकम तो फिर हमें भी सड़क बसेरा शायद जाना ही ना पड़े फिर मैं तो कहूँगा कल लगाएं अगर परसों लगाना है तो नहीं भाई आप क्या कहते हैं? पाक वुल्फ भाई मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी जी आवाज आ रही है मैं जरा खाना खा रहा हूँ आप कंटिन्यू करें जरा सॉरी शहजादा भाई जी जनाब। सरकार को चोर कमांडरों ने अपने कमांडर को मार्शल लॉ लगाने की पर इजाजत दे दी है वोटिंग कर चोर दी है कमांडरों ने तो उसको इजाजत दे दी है, उसको भी नजर आ रहा है। मार्शल लॉ ये उस वक्त लगाते हैं जब लुट पड़ी होती है, इस वक्त मार्शल लॉ लगाएंगे तो मर जाएंगे। इस तो वक्त आपके मार्शल ख्याल लॉ में इनको उनके लगाना बस चाहिए की नहीं लगाना चाहिए? नहीं, लगाएं और मरे, जान छूटे। एक दफा इनसे भी तो जान छूटेगी ना। वो पहले वाली ताड़ियां बजने वाली नहीं है अब, कि पहले जो मार्शल लॉ लगता था तो जनता ताड़ियां और मिठाइयां बांटती थी। अब ना मिठाइयां बटेंगी और ना ताड़ियां बजेंगी। अब इनको जूते पड़ेंगे मजीद, क्योंकि हालात इनसे कंट्रोल होने नहीं है। जो हालात इस वक्त हैं मुल्क के, तो वो सबसे मेन इशू तो इकानमी का है ना। तो इकानमी अगर ना कंट्रोल हो सके तो अभी तक तो मार्शल लॉ लगा हुआ ही है ना। कौन सा फर्क है मार्शल लॉ और अभी में? क्या हालात हैं? वो खाली आगे डमी बैठी हुई है, ये आपका शोबाज शरीफ। तो आई डोंट थिंक मतलब उनको को मार्शल लॉ लगाने से कोई बेनिफिट हासिल होने वाला है। जूते ही पढ़ने हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, और अगर वो नंगे होके सामने आ जाएंगे तो फिर तो सही खुल के जूते पड़ेंगे। इसके अलावा उनको वो कर नहीं सकते, ये इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया। नहीं भाई आप हमारे साथ हैं? जी भास्कर भाई जी BFT देखें ये अब मुल्क को दिवालिया तो कर चुके हैं, खोखला कर चुके हैं, तो अब जाहिर बात है ये सारे कुत्ते भौंक रहे हैं और इनको नोचने के लिए पाकिस्तान का गोश्त चाहिए जो कि रह नहीं चुका है, सिर्फ हड्डियां रह गई हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये भूखे गिद्ध अब पागल हो रहे हैं। तो इस पागलपन में ये जाहिर बात है ये सारी अपनी कोशिशें करेंगे कि किस तरह हम और इस मुल्क की हड्डियों से गूदा भी चूस कर निकाल दें। तो ये कुत्ते हर दौर में कुत्ते थे, कुत्ते हैं और कुत्ते रहेंगे। जब कुत्ता पागल हो जाता है घर का तो उसको गोली मार देना ही उसका इलाज होता है, और यही इनके साथ करना चाहिए। अगर हम इन्हें गोली नहीं मारेंगे तो ये फिर हमें काटने को तैयार बैठे हैं। जी BFT वेरी गुड। OPF भाई आप क्या कहते हैं? ओरिजिनल OPF भाई आप क्या कहते हैं? जी सलाम अलैकुम। ओरिजिनल आप है सर जी, यू आर द OPF। और हमारे ओसी भाई और ये आसी, ये नईम से वोल्फ और भास्कर, आप सब। जी सर बिल्कुल सर जी, मैं तो इस हक के में हूँ कि मार्शल लॉ लगाएं सर, एक दफ़ा ये लगाएं इसको, तो आवाम को भी पता चले कि आवाम क्या है और इनको भी पता चले कि ये क्या। और दुनिया फिर हम ओवरसीज जो है फिर हमें समझ आएगी कि हमने क्या करना है, फिर पक्का बंद होगा सारा सिलसिला। अभी भी BFT भाई आपकी बात भी लोग सुनते हैं, उन्होंने अगर
آپ نے 100% میں سے اگر پرسنٹیج نکالنی ہو تو الحمدللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور وہ آپ کو لوگ سنتے ہیں اور کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا بھی ہوگا. تو جو اوسی بھائی بات کرتے ہیں وہ بھی، لیکن جس وقت یہ لگے گا نا تو اس سے پھر جو ہے نا اور ان کے دماغ اور آنکھیں کھلیں گی تو وہ اچھا ہوگا، پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. جی میں تو کہوں گا لگائیں جی، بسم اللہ کریں جی. اور زبردست ہو گیا. ماہی السلام علیکم. مائی اپنی بلی کی تیمارداری کر رہی ہیں، اس لیے وہ نہیں بولیں گی. نہیں مائی ہمیشہ کہتی ہے کہ میں آتی ہوں تو پہلے ہی سوال میرے پہ کر دیتے. السلام علیکم. اس لیے میں چھپ کے بیٹھی تھی. اچھا یہ وعلیکم السلام. اچھا مائی جا کے نا پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی اور سر نیچے کتابوں میں چھپا لیا. وہ ہمیشہ کیا کرتی ہے تو آپ پکڑ لیتے ہو اسے فوراً ہی. نہیں میں ادھر ہی ہوں. میں تھوڑا بیچ بیچ میں شاید جانا پڑے. تو ہاؤز یو کیٹ؟ آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اور بلی کیسی ہے؟ بہت بہتر ہے پہلے سے. وہ بلی میڈیکیشن کی خیریت سب سے پہلے بتاؤ مائی، باقی چھوڑو، باقی کا بات ہی چھوڑو. ہاں تو وہ بلی ٹھیک ہے. اس نے نا میڈیکیشن اس کو ورک کرتی ہے اور اس کے بعد تو ری ایکٹیو بھی ہو گیا، کھانا بھی کھا رہی ہے اور اب اتنا وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے وہ میں نے سوچا. یہ تو بچے کی بھی نہیں، مگر ٹھیک ہے. آئی ایم ہیپی. وہ ٹھیک ہے تو میں بھی ہیپی ہوں. بہت ساری میڈیسن دی ہے انہوں نے اس کو، تو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. زبردست ہو گیا. ماہی آپ کو اوریجنل او پی ایف عمران خان پہ ویلکم کرتے ہیں. اوریجنل پہلے تو کیا تھا؟ اوریجنل جی وہ لیڈر بھائی بالکل ٹھیک ہے، یہ لگا ہوا ہے، لیکن آگے یہ جو ریت کی بوریاں رکھی ہیں نا پارلیمنٹ میں، انہوں نے سیاسی رشوت دے کے ترقیاتی فنڈ والی جو بوریاں آگے رکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو عوام کے اندر ان کے پاس یہ ایک آرگومنٹ ضرور ہوتا ہے کہ یہ عوامی حکومت ہے، یہ ڈیموکریسی ہے. اگر یہ آج ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے یا آج یہ ساری معاشی بدحالی ہے تو یہ نوازے کی وجہ سے ہے، شہبازی کی وجہ سے ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کرتے ہیں، بلکہ ان کے میڈیا کے اندر باقاعدہ ان کے اپنے سارے لفافے انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں. وہ دن رات یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں. ایون آپ نے ٹک ٹاک پہ ان کے چوہے چھوڑے ہوتے ہیں جو آ کے آپ کو یہ بتاتے رہتے ہیں جی فوج کو چھوڑیں جی، یہ تو نوازہ خراب ہے تو شہبازہ ٹھیک ہے، تو شہبازہ خراب ہے تو نوازہ ٹھیک ہے. یہ مطلب بیانیاں بناتے ہیں، رائٹ. تو جب ایک دفعہ یہ ماشاء اللہ لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل پھر فرنٹ کے اوپر آئیں گے، ریت کی بوریاں آگے سے ہٹیں گی. تو یہ جو پیچھے بیٹھ کے یہ کالے کرتوت ہیں، یہ جو غداری کر رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، وہ پھر ان کو اپنی ذمہ داری خود لینی پڑے گی. یہ فرق ہے صرف، باقی بات آپ کی ٹھیک ہے، کر تو یہی رہے ہیں سارے. جی بی ایف ٹی بھائی. بالکل ایسے ہی ہے. تو ماہی سوال تھا کہ یہ جو وردی والے ہیں، ان کے جو چور کمانڈر ہے، ان کی چور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور وہاں چور کمانڈروں نے اپنے کمانڈر کو، مستری کو مارشل لا لگانے کی اجازت دے دی ہے. تو اوسی بھائی کا کوشچن تھا کہ یہ مستری مارشل لا لگائے یا نہ لگائے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ مارشل لا ویسے وہ کیا کہتے ہیں آفیشیلی نہیں ہے تو مارشل لا تو ابھی تو پاکستان میں ہے، مارشل لا ہے آلریڈی. فوج کے ان وردی والوں کے قبضے میں ہے ہر چیز. عدلیہ ان کے قبضے میں ہے، حکومت ان کے قبضے میں ہے. حکومت انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے ہمارے اوپر، ہماری مرضی کی حکومت نہیں آنے دی. مینڈیٹ چوری کر لیا اور اس کے بعد سارے مولویوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. یہ جس کی طرح وہ دیکھیں نا، اب
وہ زرداری کو بھیجا اس کے پاس، وہ فضلو کے پاس، وہ جو موٹا کالا سا موٹا سا ہے جو، تو اس کے پاس پھر انہوں نے بھیجا اس کو پرائم منسٹر جو بنایا ہوا ہے گدا، اس کو بھی بھیجا۔ یہ کس نے، کون بھیجتا ہے، کون سب کچھ ملک میں کروا رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آلریڈی ماشاء اللہ ہے؟ مگر اگر آپ سوچیں تو ماشاء اللہ آلریڈی ہے۔ جی ٹھیک ہوگا۔ اچھا ایک میں نے ہونا نہیں کلپ دیکھا تھا، چاہیے، میں یہ بولوں گی کہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جی کسی نے آواز وہ یوز کیا ہے ورڈ شلوار شریف، آپ لوگوں نے یہ سنا ہے ورڈ شلوار شریف؟ ادھر ہی سنا تھا، اپنی براڈ میں سنا تھا۔ تو یہ ایک نیا نام ہے شلوار شریف۔ ہاں نا، وہی ہے نا کہ وہ پھر چھوڑیں، بات لمبی ہے کہ یہ ہے کہ ان کو مطلب وہی ہے نا پھر یہ، تو اس لیے میں کہوں گی کہ ماشاء اللہ ہے، مگر آفیشیلی اگر یہ کرنا چاہیں تو نہیں کرنا چاہیے ان کو کوئی بھی حق نہیں ہے کہ پاکستان پہلے ہی جا چکا، تو میرا نہیں خیال۔ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ نظر بھائی السلام علیکم۔ نظر بھائی آپ کو ایک منٹ، مجھے ایک سیٹ چاہیے ہوگی، ایک سیکنڈ۔ آپ سیٹ لے لینا اگر چاہیے ہوئی تو۔ چلو 2 منٹ کے لیے میں آپ کی سیٹ لیتا ہوں، آپ کو پھر میں واپس اٹھا لوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل۔ آپ نیچے نہیں جانا، میں 2 منٹ میں آپ کو واپس لیتا ہوں۔ السلام علیکم نظر بھائی۔ جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ جی تھینک یو پوسٹر زبردست میں بیٹھے بس آپ کی بات سن رہا تھا، اور ساتھ میں وہ ہم عابد بھائی کا ڈاکومنٹ نظر دیکھ بھائی، رہا تھا۔ جی نظر بھائی آپ کو ہم اوریجنل او پی ایف عمران خان پہ ویلکم کرتے ہیں۔ اوریجنل کاپی ہے؟ اچھا یہ اوریجنل ہے؟ سرکار بس ہم نے کہہ دیا جو ہم نے کہنا تھا، آپ نے سن لیا جو آپ نے سنا۔ نہیں، آپ کی بہت ساری شکایتیں آئی ہیں، پتہ آپ کو؟ بسم اللہ کریں سرکار، شروع کریں۔ نہیں شروع نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں بس یہ اس وقت نہیں شروع کرنی، اچھے ماحول میں اس وقت شروع نہیں کرنی ہے، لیکن شکایتیں بہت ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی کتنی شکایتیں ہیں۔ سرکار مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ بولیں نا، ہم بیٹھے کس لیے ہیں؟ نہیں وہ نہیں کرنی ہے۔ خود نافن منیر نظر عباس ویلکم۔ خود نافن منیر hoe gaat het؟ Goed, maar hier moet je niet praten wat wij hebben gepraat. En achter die rug 4 mensen Achter die rug? steken de messen. Ja? Yes. Voor die rug, achter die rug. Achter die rug. Achter de rug steken de messen. Ja. Ja? जी सर, बोले सर। आओ जी सर। जी नजर भाई, सवाल का जवाब दیں آپ۔ کوئی نہیں کچھ نہیں یار، چھوڑو بڑا دفعہ کرو مٹی پاؤ۔ میں اصل میں نا دھیان میرا آپ نے مجھے اٹھا لیا، میں گپوں میں لگا لیا، میں وہ آپ کا پیپر دیکھ رہا، ساتھ میں کچھ کام کر رہا ہوں، کوئی کمپیوٹر پہ سائنس سمجھتے ہیں، سائنس میں کسی نے میٹرک کیا ہے۔ سرکار ہم یہاں پڑھائی سے ہمارا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بتائیں وہ کیا ہوتی ہے، سائنس کیا ہوتی ہے، پڑھائی کیا ہوتی ہے؟ نہیں پھر آپ نہیں سمجھ سکیں گے نا، میں وہ کام کر رہا ہوں نا، وہ پڑھے لکھوں والا کام ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، تو آپ وہ مجھے عابد بھائی نے بھیجا ایک ڈاکومنٹ، میں اس کو ذرا دیکھ رہا تھا، تو پھر اس میں کسی اور جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے میں پھر عابد بھائی کا فون ہے تو میں ادھر آ گیا ہوں، وہاں پہ جیب و غریب۔ اچھا پتہ کیا ہے، ہم اپنی قیادت کو، میرا خیال ذرا کہنا ہے نا، ذرا ہلکا ہاتھ رکھ لے، میرا خیال ہے، کیونکہ ہماری باتوں تنقید کو نا یہ حرامی یوز کر رہے ہیں، یہ جو حرامی لوگ ہیں نا، یہ فوجی لوگ جو ہے جوان، یہ یوز کر رہے ہیں ہماری تنقید کو، ہم اپنے بندوں کو تنقید کر رہے ہیں کہ نکلو باہر، حوصلہ دینے کے چکر میں یہ ہمیں اس طرف لگا دیا کہ ہماری تو یہ قیادت ہی بالکل فضول ہے، بالکل فضول نہیں ہے، ہمیں ان کے اوپر پورا بھروسہ ہے، لیکن وہ ہم سے ان کو حوصلہ دیتے ہیں کہ یار آپ لوگ نکلو باہر نکلو، تو لیکن فوجی بڑے غلط انداز میں سر اس کو یوز کر رہے ہیں، اور ہمارے خلاف یوز ہو رہی ہے، یہ پی ٹی اے کے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے ساری کی ساری ان کی جو کمپین ہے نا، اور میرے پاس بڑے اس کے واضح ثبوت مل گئے سر مجھے
میرے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جن سے مجھے لگا کہ یہ پراپرلی سوشل میڈیا پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں، ہماری تنقید کو ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو کوشش کرنا چاہیے تھوڑا سا. وہ تو وہاں پہ کوئی پنگا لگا ہوا تھا، وہ میں ان کو کہہ رہا تھا بھائی جان ہاتھ ہودا رکھو، تنقید کے بغیر کام نہیں بنتا، تنقید بہت ضروری ہے، لیکن اتنی نہ کریں کہ نظر بھائی ایک چھوٹا سا سوال ہے. ہماری جو کور کمیٹی ہے اس میں آپ بتائیں کہ کسی ایک بندے کو آپ پرومیننٹ سمجھتے ہیں جو عمران خان کے لیے جینوئنلی کسی نے کام کیا ہو آج تک؟ شروع کرتے ہیں بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز، نام لیتے ہی جائیں، آپ کے سامنے ہی ہیں. جی اوور ٹو یو. دیکھیں میں کوشش کروں گا کسی ایسے بندے کو یہاں پہ اوپن میں لے کے آؤں براڈ کے اوپر، جو ان سوالوں کے جواب دے، کیونکہ جو ان کا ہائی کمان کا ورژن ہے وہ یہ ہے کہ عمر ایوب کا جو کردار ہے وہ اسٹیمپ کا ہے، وہ ایک کلرک کا ہے بیسیکلی. اس نے آگے آرڈر دینا، ایم این اے ایم پیز نے نکلنا ہے، لوگوں کو لے کے آگے نکلنا ہے. ایم این ایز اور جو لوکل باڈیز جو ارد گرد ہماری کیا انہوں نے نکلنا. عمر ایوب نے صرف ان کو کہنا ہے کہ آپ نکلنا ہے، یہ کرنا ہے. اسی طرح شبلی فراز جو ہے وہ عمران خان کا بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ وہ پرسنل انچارج ہے، اس کے پاس اس قسم کی اتھارٹی نہیں ہے. اب یہ سٹرکچر کس طرح کام کرتا ہے مجھے اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن وہ کوشش کروں گا کسی بندے کو پکڑ کے لے آؤں، کسی دن یہاں پہ بٹھاؤں اس کو کہ بھائی جان یہاں پہ آپ سب کی روڈ پہ آ جائیں، ذرا گپ شپ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی ہو جائے گی. نظر بھائی ایک معصومانہ سا سوال ہے. آپ یہاں پر بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور 2 سال سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ زیادہ کر رہے ہیں مگر 2 سال میں پرومیننٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ کو کسی عہدہ کسی نے دیا ہے، یا آپ کو عمران خان کی بہن بولتی ہے، عمران خان بولتا ہے، یا عوام بولتے ہیں، یا آپ خود انیشیٹو لیتے ہو اپنے کام کے ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں؟ جی میرا یہ بہت بڑا کلیم ہے. میں بہت زیادہ کریٹیکل ہوں اپنی یو کے کی قیادت کے اوپر بھی، اور ہر جگہ پہ کہ آپ سیلف انیشیٹو لیتے ہیں. ہر بات عمران خان نے آپ کو نہیں کہنی، وہ جیل میں بیٹھا اس نے آپ کو نہیں کہنا، آپ نے انیشیٹو لینا ہے. یہ ایک بیس ہے جس سے ہم انفارچونیٹلی لیک کرتے ہیں. وہ کیوں لیک کرتے ہیں، کیا وجہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، اگری، ہمیں سیلف انیشیٹو لینا جس طرح کہ. اچھا دوسری بات نظر بھائی، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے تعلیم کی بات کی، ٹھیک ہے. اب نہ میں بیرسٹر ہوں نہ آپ بیرسٹر ہیں، تو بیرسٹر ہم سے 2-4 کتابیں زیادہ ہی پڑھ لیتے ہوں گے نا، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. اچھا، اور کچھ سینیٹر لوگ ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے ہم سے زیادہ کو ان کی کوئی تعلیم زیادہ ہی ہوگی یا کوئی آگے پیچھے ایکسپیرینس زیادہ ہوگا. کام تو ان کے بالکل ہی فضول ہے، مگر چلو ان کو کریڈٹ دے دیتے ہیں. تو یہ بیرسٹر صاحب آپ کی طرح کیوں نہیں سوچتے؟ یہ عمر ایوب آپ کی طرح کیوں نہیں سوچتے؟ یا چیف آف سٹاف خان صاحب کا آپ کی طرح کیوں نہیں سوچتا؟ یہ ٹھیکہ آپ ہی نے لیا ہوا ہے خان کے سوچنے کا، ان کا نہیں ہے. جی بالکل، آپ کی میں بات سے سہمت ہوں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ٹھیکنے کا ٹھوکا، یہ سوچنے کا ٹھیکہ ہے نا، وہ سب کا ہی ہے. کیونکہ عمران خان پوری قوم کا ہے، کسی اکیلے بندے کا نہیں ہے. اور ان کو انیشیٹو لینا چاہیے، ان کو نکلنا چاہیے باہر، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آئی ایگری، 100% ایگری. آخری کوسچن کرتے ہیں، پھر میں مائک کو اسی بھائی کو دوں گا. اچھا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایم این اے ایم پی ایس کو فلانے نے کال دینی ہے یا فلانے نے کوئی پوسٹ مین ہے، جو بھی ہیں ہماری کور کمیٹی والے، کور کمیٹی کیا کسی ایم این اے ایم پی اے کو روک سکتی ہے کہ وہ ہر جمعے کی نماز کے بعد اپنے حجرے اپنے ڈیرے پہ خان کے لیے ایک عشائیہ کرے؟ نہیں روک سکتی، نہیں روک سکتی. ابھی تک 26 کروڑ عوام میں ابھی تک ایک ایم این اے ایم پی اے نے ریگولرلی اپنے ڈیرے پہ اپنے حجرے پہ اپنی بیٹھک پہ یہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. کسی ایک کا نام بتا رہے سرکار جو ایوری فرائیڈے کرتا ہے. اس کو خیال احمد کاسترو ہے فیصل آباد سے، اس نے کیا ہے. ایک اور بندہ فیصل آباد سے ایم پی، بڑا ینگ سا بنا، اس کی عمر غالباً 20 کے 22 سال اس کی عمر ہے، وہ ایک ایم پی بنا. انہوں نے بھی اپنے ان دونوں کو ہم سلام کرتے ہیں، مگر ہم نے دونوں کے نام ہی نہیں سنے. تو یا تو وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. چیزیں اب آپ کو پتا ہے، آپ نے جو نیوز دیکھی ہیں کہ لوگ نکل رہے ہیں سڑکوں پہ، گلیوں میں نکل رہے ہیں، اچانک سے نکل آتے ہیں، وہ ان کے لوکل ایم این ایم پی ہی کروا رہے ہیں سر. چلیں اچھی بات ہے. لیکن ایک بات میں کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بہت کم لوگوں کی بات ہے. آپ اوور آل بات کریں، اوور آل ہم لیک کرتے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں فقدان ہے،
ہمیں اپنی میرا غلطی کہنے ایکسپٹ کا کرنی مطلب چاہیے. آپ تھا نظر بھائی، آپ نے دیکھو 26 کروڑ عوام میں آپ نے 2 MNA MPA کا نام لیا، ایسے ہی ہے. ہاں جن کو میں جانتا تھا جی ایسے ہی ہے. تو باقی جو ہیں جو تنخواہیں لے رہے ہیں MNAs MPAs کی، ناظموں کی، جو بھی آپ کے عہدیداران ہیں، تو ان کا نہیں بنتا. یہ ٹھیکہ آپ کا تو نہیں ہے نا، یہ ہمارا ٹھیکہ تو نہیں ہے نا، یہ تو پوری قوم کا، جیسے آپ نے بولا. خاص کر جن کو جی ٹکٹ ملے ہیں، جھنڈے والی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں. نہیں وہ خان صاحب کا تو جو کیا کہنا چاہیے، کس طرح ایکسپلین کروں میں اس کو، کہ جو کچھ خان صاحب کر رہے ہیں نا، وہ جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے ہم نہیں کر پائے. سمپل سی بات ہے. ہمیں وہ توجیحات دینے کے بجائے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو ایز اے پارٹی ایز اے قوم ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پائے. چلیں یہ تو ہو گیا پاسٹ، جو بھی تھا پاسٹ کو اوبیسلی بندہ سیکھتا ہے مگر ریپیٹ بار بار نہیں کرتے. اب پریزنٹ اور فیوچر میں دیکھیں، جو ہماری OPF کا موٹو ہی ہے پریزنٹ اور فیوچر. تو آپ کے خیال میں یہ جلسہ جو کر رہے ہیں، پہلے اسٹوڈنٹ کا ہوا، بھی 8 تاریخ کو یہ کچھ کریں گے، تو خان اس سے آزاد ہوں گے یا نہیں؟ نہیں سر، میں ایسے آج آپ کی بات بتاؤں، کچھ میں جو مجھے کچھ انٹرنل انفارمیشن اس کی بیس پہ بتاتا ہوں کہ کور کمیٹی ہماری جو ہے نا ساری کی ساری اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ خان صاحب جلسہ سے باہر نہیں آئیں گے. اس کے لیے ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے. یہ وہ بہت سارے بندے اس بات کو، ایک میں سے ایک سے میری بات ہوئی تھی فردوس میم نقوی صاحب سے، پتہ نہیں آپ نے وہ دیکھا انٹرویو کہ نہیں. اس کے بعد 1-2 بندوں سے اور سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ احتجاج سے نکلیں گے خان صاحب. احتجاج ایسا ماحول کریٹ کرے گا کہ عدالتیں مجبور ہوں گی فیصلہ دینے پہ، بالکل اسی طرح جس طرح تھوڑے دن پہلے ایک ججوں نے فیصلہ دیا ہے، وہ جو کیس تھا وہ MDO والا. تو وہ جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ قوم کو نکلنا پڑے گا اور ان کو نکالنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. یہ تو کور کمیٹی کے اندر سے بھی لوگ جانتے ہیں. فردوس نقوی نے میرے سامنے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا نہیں عابد بھائی، یہ جو ہے نا، عابد بھائی اگر آپ سن رہے ہیں، نظر بھائی کے لیے تالیاں لگائیں کہ فائنلی 2 سال بعد کور کمیٹی کو پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ جلسے سے کچھ نہیں ہونا، دھرنے پہ بات جانی ہے. کیوں نظر بھائی، اتنے سارے دماغ بیٹھے ہیں، اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، خان کو 1 سال 40 دن جیل میں بٹھا کے اب ان کی کھوپڑی میں کوئی بات آئی ہے تو ان کے لیے تو تالیاں بجانی پڑتی ہیں نا. کیوں نظر بھائی؟ تالیاں بجا دیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ کہ ابھی نا دلی دورست، ابھی بڑا کام ہونا باقی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. بس وہ تو ہمیں پتہ ہے، سرکار ہونے والا کچھ نہیں ہے ان سے، انہوں نے روٹیاں کھانی اسی ہے. میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہم تمہاری تمام تر ہمیں اس بات سے یہ مت سمجھے کہ میں چاہتا ہوں کوشش نہ کریں. کوشش ہم نے کرنی ہے، اس کا کب اس کا اثر ہونا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہماری کوششوں کا پھل ہمیں کب ملنا ہے. لیکن میں ایک بات ہوں، جس دن اللہ کا حکم ہو جائے نا خان صاحب باہر نکلیں، اس دن خان صاحب اندر نہیں ہوں گے 1 منٹ بھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے نظر کوشش بھائی، نہیں میں کرنی، آپ کوشش کی ہم بات سے، کرتے رہنا. نظر بھائی آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. جب اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہمیں کیوں بھیجا ہے، اگر سب کچھ اللہ پاک نہیں کرنے ہیں؟ کوشش کرنی ہے نا سر، کوشش تو ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جیسے ہمارے آسی بھائی کہتے ہیں، ہمارے آسی بھائی کہتے ہیں 77 سال سے لوگ کشمیر کے لیے اور فلسطین کے لیے خانہ کعبہ میں حج پہ دعائیں کرتے ہیں کہ آزاد ہو جائے گا. نہ کشمیر آزاد ہوا نہ فلسطین، جب تک وہ خود شمشیر نہیں اٹھائیں گے. سر اس طرح نہیں ہونا، نہ سر، اس طرح تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم دعا کریں گے سارا کچھ ہو جائے گا. نو وے، یہ غلط فہمی ہے سر. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. کوشش کرنی پڑی. آگے اسی بھائی مائک آپ کے پاس آتا ہے. میں تو بڑے مزے سے سن رہا تھا آپ کی ڈائلاگ نظر بھائی کے ساتھ. ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح نظر بھائی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو اور بڑا ظاہر ہے ان کی، جیسے وہ بتا رہے ہیں شمیم صاحب جو ہیں بڑے اچھے وہ ہیں، نیک پارسا انسان ہیں، جن کا یہ میرا خیال شاید انٹرویو بھی کیا نظر بھائی نے. تو باقی جو ریسٹ آف دی ہماری جو قیادت ہے نا BFT بھائی، دیکھیں آج وہ کیا کہتے ہیں کہ آواز خلق کو نکار خدا سمجھو. چلے میں اب آپ کی بات مان لیتا ہوں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، رائٹ.
یا یہ کوئی ایک دو چار بندے ہمیں یہاں آ کے کوئی سوال جواب ہمارا آتے ہی رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہمارے پاس یہاں پہ لوگ تو ہمیں مطمئن بھی کر دیتے ہیں، میری آپ کی یہاں ہم سب بیٹھے، ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے رائٹ، ہم تو ان کی بات مان بھی لیں گے، ان کو سیکنڈ بھی کر دیں گے ان کی opinion، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ آواز خلق کو نکار خدا سمجھو، اگر آج الیکشن ہوتے ہیں رائٹ، اگر آج الیکشن ہوں اور یہی امیدواران جن کو 8 فروری کو پاکستانی عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے قائم کردہ نظام کو پاش کر کے رائٹ، جو الیکٹورل ایک گٹر بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ جہاں پہ شریف آدمی کا گزارا ہی نہیں تھا، یعنی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا، تو ان تمام ٹیبوز کو جو ہے اپنے پاؤں کے تلے روند کے 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت نے جن امیدواروں کو خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ ڈالا، اگر کل دوبارہ الیکشن ہو جاتا اور یہی تمام امیدواران جو ہیں اپنے اپنے حلقوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا عوام دوبارہ ان کو ووٹ ڈالے گی؟ جی بھاسکر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو میں روٹیٹ کرتا ہوں، شارٹلی سب اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ بھاسکر بھائی، شہزادہ بھائی، جی جی بھائی جی، کوئی ووٹ نہیں ہوں دینے لگا دوبارہ، ان کو تو کم از کم کوئی نہیں دینے لگا۔ اب خان صاحب آ کے ہی وہ جو مور لگائیں کسی کے اوپر تو پتہ نہیں، لیکن یہ اگر یہ الیکشن میں دوبارہ آتے ہیں تو نو بڈی گنا گیو دم ووٹ، سوری۔ پاک ولف بھائی، پاک ولف، پاک بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، اچھا نیچے جو حاضرین بیٹھے ہیں آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی بھائی کا کوشچن تھا کہ جو اگر آج الیکشن ہوتا ہے، خان صاحب جیل میں ہیں اور الیکشن دوبارہ ری رن ہوتا ہے، تو 8 فروری کو جن کو آپ لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے یا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری کور کمیٹی کے لوگ یا باقی ایم این اے ایم پی ایس، ان کو آپ دوبارہ ووٹ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے؟ تو نیچے آپ لکھیں۔ عمر مالک صاحب السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ جی پاک بھائی، عمر بھائی if you have few minutes can you come up? I'll arrange a seat for you if you have few minutes. Please make a comment. عمر بھائی نیچے make a comment if you are available for 5 minutes. I'll pick you up. جی پاک بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اگر تو خان صاحب اندر رہتے ہیں اور یہ الیکشن کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بار کنفرم جو ہے نا یہ لوگ بڑے دھیان سے یہ دھاندلی کریں گے، تو اس لیے الیکشن کی تو بات ہی نہ کریں، اور جو بھی ٹیم ان کی آگے آئے گی یا جو بھی یہ ہیں یہ سارے وہی ہیں، فوج کے ہینڈلرز ہی ہیں سارے، اور اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا، بہت ڈیفرنٹ ہوگا، اور پھر وہ سارا وہ چونکہ وہ 1 سال اور 40 دن کا جو اندر رہے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، بہت ساری چیزوں کا، بلکہ ہر چیز کا ہی ان کو پتہ چل گیا ہے، تو جو اب دوبارہ جو لوگ آئیں گے وہ صحیح کریں گے، لیکن خان صاحب کا باہر ہونا پھر الیکشن، اور اگر اندر رکھ کے ہی ان کو پھر الیکشن کروانا تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اوسی بھائی میں سوال کو اگر آپ کی اجازت ہو ایک بار میں پوز کر لوں، ہمارے پاس عمر بھائی آئے ہیں، یہ خان کے بہت بڑے بسم اللہ آپ کریں، بسم اللہ۔ اب بہت کم یہ آتے ہیں تو یہ ہماری محفل میں آئے ہیں۔ السلام علیکم عمر بھائی۔ وعلیکم السلام بی ایف ٹی بھائی، نظر بھائی، اوسی بھائی، باقی سب بھائیوں کو بھی السلام علیکم، جو سن رہے ہیں انہیں بھی السلام علیکم۔ بلکہ بی ایف ٹی بھائی آپ سوال کو کنٹینیو رکھیں، آپ جب سوال کر رہے تھے نا تو بس میں اسی وقت انٹر ہوا اور مجھے ہوا کہ اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کروں کیونکہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور میں جو سوال تو ڈیفینیٹلی اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، مگر اوبیسلی آپ کا یہاں ہونا اور پھر ہم آپ کی آواز نہ سنیں تو یہ تو پھر آواز کے ساتھ زیادتی ہے، تو اس سے میں نے آپ کو پرمیشن لیا اسی بھائی سے کہ سوال کو روکیں اور آپ کی آواز سنیں۔ بہت ضروری ہے میرا خیال ہے بی ایف ٹی بھائی، ان کو روکے نا، ان کو کرنے دے بات پلیز۔ میرا خیال آپ بتائیں۔ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو سوال کیا نا، اس سوال کا جواب جو ہے ہمیں عوام نے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے ان میں دے دیا تھا۔ جب 8 فروری کے بعد جتنی بھی سیٹیں خالی ہوئی تھیں ایم این ایس کی اور ایم پی ایس کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کتنی ہمارے حصے میں آئیں وہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ میرا خیال ہے 21 سیٹیں تھیں ٹوٹل، اس میں سے مشکل سے 2 سیٹیں جو ہے ان کو ہم بچا پائے تھے، ایون کہ ان میں 7-8 سیٹیں ہماری خود کی تھیں جن کو چھوڑ کے تو دوبارہ سے وہاں پہ الیکشن کی ہوئے تھے۔ تو اس میں اس چیز سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے
کہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی، ڈیفینیٹلی ہوئی تھی، لیکن ہم اس چیز سے بھی اختلاف نہیں کر سکتے کہ لوگ باہر نہیں نکلے تھے. لوگ اس لیے باہر نہیں نکلے تھے کہ لوگوں نے سٹارٹنگ کے 2-3 ماہ کے اندر ہی جو سارے معاملات ہو رہے تھے ان سے ان لوگوں کو جج کر لیا تھا کہ یہ بیسیکلی جس مقصد کے لیے انہوں نے ہم لوگوں سے ووٹ مانگا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کو خان واپس لا کے دیں گے، اس اپنی بات پہ یہ لوگ پورا نہیں اترے. اس وجہ سے لوگوں نے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت کم رہا. جہاں پہ ٹرن آؤٹ 65 to 70% تھا 8 فروری میں، وہیں پہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 32% جو ہے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا. تو کیا مسئلہ تھا اس کا؟ 8 فروری کو بھی تو عوام نکلی تھی نا، تو ہم تو پھر میجورٹی میں تھے، ہمارے پاس تو کے پی کی گورنمنٹ بھی تھی، تو ضمنی انتخابات میں تو عوام کو اور زیادہ نکلنا چاہیے تھا. لیکن اگر نہیں نکلی، کیوں نہیں نکلی؟ ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں نکلی. پھر آج آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی سانو سوال بھی کوئی نہ کرے. کیوں نہ کرے بھائی؟ جب یونیورسٹیز کے بچے، میں تو اکثر یہ بات ان کو کوٹ کرتا ہوں کہ یونیورسٹی کے بچے جب بیٹھ کے کاکڑ کی یا وہ جو مصطفیٰ سولنکی ہے جو ہمارا انٹرم گورنمنٹ کے اندر جو وزیر اطلاعات تھا، اس کو بیٹھ کے جب لوگ دھوتے ہیں بچے فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر کے، وہ جب بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو راتوں کو ان کو اپنی ٹک ٹاکس پہ یا آفیشیل سپیسز پہ بلا لیتے ہیں، واہ واہ یار تم لوگوں نے بڑا کمال کیا ہے. اور وہی سوال جب اپنی قیادت سے ہوتے ہیں تو وہ قیادت جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سانو پوچھو ہی کچھ نہ، ہم سے بات ہی نہ کریں، ہم سے سوال ہی نہ کریں، ہم خان کو جو ہے عدالتوں کے تھرو باہر لے کے آئیں گے. آپ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں، خان عدالتوں کے تھرو باہر آئے گا، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ کتنے جلسے آپ نے کیے ہیں؟ کتنی کنونشنز آپ نے کی ہیں؟ کتنے لانگ مارچ آپ نے کیے ہیں؟ کتنا آپ نے پریشر بلڈ اپ کیا ہے ان لوگوں کے اوپر؟ نواز شریف جو تھا وہ اس نے جھوٹی رپورٹ بنا کے لنڈن جانا تھا، ایک دن میں 6 پریس کانفرنسز کرتے تھے. یہاں پہ خان جب کہتا ہے نا میں تکلیف میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، تو تم لوگوں کو ٹویٹس کر کے وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال کے جو ہے نا ہوش دلانا پڑتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کی کوتاہیاں ہیں، آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک اسپیس اور سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی انکلوڈنگ می، میں اپنی بات بھی کروں گا، مجھے تو علیمہ خان کی بات کے علاوہ کسی کا یقین نہیں ہے. دیکھیں جی، وہ آپ لوگوں کی وجہ سے وہ بی بی جو ہیں وہ 2-3 دفعہ اپنے بیان میں کہہ چکی ہیں کہ بے فکر ہو، میں نے سیاست میں نہیں آنا، ٹینشن نہ لو. کیونکہ جب وہ بات کرتی ہیں آپ ان کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو پھر ایک ادنا سے ورکر ہیں نا، خان کے عشق میں مبتلا ہیں. وہ تو سکی بہن کو آپ کہتے ہیں نہیں اس میں تھوڑا سا یہ ہے تو اس میں تھوڑا سا وہ ہے، یہ آپ لوگوں کی اپنی ہے، آپ لوگوں کی اپنی کوتاہیاں یہ کہ ہم لوگ، عوام یہ سوچتی ہے کہ چلو جی پالیٹکس ایک سائڈ پہ، وہ ایٹ لیسٹ بہن ہے اس کی، وہ باہر آگے غلط بیانی تو نہیں کریں گی، وہ یہ تو نہیں کہیں گی کہ جی خان اندر بڑا سکون میں ہے تو خان نے یہ بھی بات نہیں کی، خان نے وہ بھی بات نہیں کی. تو یہ ان کے سروں سے پانی گزر گیا ہے. آپ یقین کریں کہ آنے والے وقت میں نا یہ اگر باز نہ آئے تو لوگوں نے مخالفین کو تو آپ چھوڑ دیں، ان پہ تو وہ بعد میں بات کریں گے. آپ یقین کریں لوگوں نے ان کے گروانوں تک آ جانا ہے. آج ایک ویڈیو آئی بھی ہے خاتون کی، شاید آپ نے دیکھی ہو، جس میں عمر ایوب صاحب کے پیچھے وہ بھاگ کے کہہ رہی ہیں کہ جی خود ایسیوں والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو اور خان کس طرح اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کیا تکلیفیں کاٹ رہے ہیں. تو یہ چیزیں یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. آپ دیکھیں کہ آج سے 2 سال پہلے نا ایک واقعہ ہوا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جن لوگوں سے ہمیں اختلافات ہیں نا، جب ہم نے ان پہ بات کرنی شروع کی نا تو 2 سال پہلے نا ان لوگوں نے اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے نا نیچے کامنٹس بند کر دیے ہیں. وہاں پہ جا کے کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو پتہ ہے عوام کا رسپانس کیا ہے. آج یہ سچویشن ہماری قیادت کے ساتھ ہے. جب یہ کوئی بات کرتے ہیں نا، جب لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نیچے جا کے نا صرف لوگوں کا اگر ریئیکشن جاننا چاہتے ہیں، نیچے جا کے کامنٹس پڑھ لیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. پھر آپ بیٹھ کے کہتے ہو جی بات نہ کریں، پھر آپ بیٹھ کے کہتے ہو جی آپ لوگ تو اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں پاکستان کے حالات کیا ہیں. او بھائی ہمیں ہر حالاتوں کا پتہ ہے، ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے. آپ کو نہیں پتہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. آپ ہمیں کس منہ سے کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتہ پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ ایک حلقے میں 15 لوگ تھے ٹکٹ لینے والے. جب تسی تاڑی چاہنے ستو نہیں سانے گے، تسی پار نہیں سو برداشت کر سکتے، تو 14 میں سے اس بندے کو آپ موقع دیتے، اس کو آگے کر دیتے جس کو پتہ ہوتا کہ میں نے آگے آ کے کن حالاتوں کو فیس کرنا ہے. میں نے لوگوں کو باہر بھی نکالنا ہے، میں نے جلسے جلوس بھی کرنے ہیں، میں نے کنونشن بھی کرنے ہیں، اور مجھے پتہ ہے میں نے کن سرکمسٹانسز میں یہ سارے کام کرنے ہیں. آج آپ بیٹھ کے کہتے ہیں جی حالات ہی نہیں ہیں. اگر حالات نہیں ہیں تو چھوڑ دیں پھر اپنے عہدے. ایک لمبی لائن پڑی ہوئی ہے. پی ٹی آئی میں تو کارکنان، عام ورکر جو ہے چن کے ہیرو سامنے آ رہے ہیں. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کی. الیکٹیبلز جو ہیں اب تو نئے سے نئے چہرے ابھر کے سامنے آتے ہیں. آپ دیکھیں لاہور میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں،
کے پی کے میں دیکھ لیں, کے پی کے کی تو چلے میں بات نہیں کرتا, وہاں پہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے. آپ صرف کراچی میں اور لاہور میں دیکھ لیں, یہ جتنی بھی ریلیز نکلتی ہیں نا, ان میں ایک قیادت کا بندہ جو ہے ان کو لیڈ نہیں کر رہا ہوتا. یہ سارے لوگ جو ہے نا اپنے سر پہ نکلتے ہیں. یہ کیوں نکلتے ہیں؟ یہ سوچ سمجھ کے نکلتے ہیں نا. دیکھیں بھائی جان, جب کوئی باہر نکلتا ہے نا اس ماحول میں, وہ یہ سوچ سمجھ کے نکلتا ہے, پتہ نہیں میں گھر واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. وہ بندہ یہ سوچ کے نکلتا ہے. اب وہ بندہ بیچارہ اللہ کے فضل و کرم سے گھر واپس آ جاتا ہے, بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ گھر واپس نہیں آ پاتا نا, تو آپ یقین کریں کہ وہ یہ پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے کہ یار میں پھڑیا بھی جاواں گا تو خیر ہے. ہمارے پاس تو ایسے ایسے لوگ موجود ہیں, اور آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں ابھی وقت ہی نہیں ہے, ابھی ہم باہر نہیں نکل سکتے, آج کا جلسہ کینسل کر دیا, کل کا جلسہ کینسل کر دیا. میں اپنے جتنے بھی یہاں پہ میرے بھائی بیٹھے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, جب آپ دشمن کو ہرا نہیں نہ پاتے تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں لڑوا دو. تو یہی کام نہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ نا اتنی ڈویژن کریٹ ہو چکی ہے. ایک گروپ ایسا ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے, جو ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, جو کہ ایکچوئل میں خان کے اندر رہنے کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا, آ کے نہیں قیادت کو ٹائم دے. کتنا ٹائم دئیے بھائی؟ 14 مہینے گزر گئے نے, 14 ماہ سے وہ بندہ جیل میں ہے. آپ نے کہا 2 ماہ میں باہر آئے گا, سب نارمل ہے. آپ نے کہا وہ اندر حشاش بشاش ہے, سب نارمل ہے. آپ نے کہا کہ جی وہ خان کو اندر تنگ کیا جا رہا ہے, اس کے جیل میں جو ہے وہ گندا پانی اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے, گٹر بند کر دیے جا رہے ہیں, سب نارمل ہے. پیچھے لیما خان کہتی ہیں خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, ایک بندہ آگے کہتا ہے جی میں ابھی وہاں سے گزر کے آیا ہوں, سب نارمل ہے. اور تم لوگوں نے اتنا کو نارمل کر دیا کہ اب لگتا ہے کہ سب نارمل ہے, لیکن تم لوگ اب نارمل ہو. کیونکہ جو نارمل بندہ ہوتا ہے نا, اس کو واقعی میں یہ ساری چیزیں دیکھ کے نا, یہ ساری چیزیں اتنی نارمل نہیں لگتی. ایک اب نارمل بندے کو ہی یہ چیزیں جو ہے نا وہ نارمل لگ سکتی ہیں. تو سمجھ جائیں گے اچھی بات ہے, نہیں سمجھیں گے کسی کا کچھ نہیں جانا, نقصان اپنا کریں گے. کئی ہے زبردست. اپنا آصف بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل بھائی نے صحیح بات کی ہے. بلکہ نیچے ایک کمنٹ بھی بھائی نے لکھا ہے کہ شکر ہے خان نے وہ جو بھوک ہڑتال کا ایک شروع کیا تھا سوچ کی, تو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لیڈر بھی ہمارے نکلیں گے, تو انہوں نے تو خان کو بھوک سے ہی مروا دینا تھا. یہ لوگ تو 2 گھنٹے کی بھی بھوک ہڑتال نہیں کر سکتے, تو پرماننٹ کرنی پڑ جاتی ہفتے کے لیے یا 2 ہفتے کے لیے, جس طرح خان نے تو پھر نہیں رکنا تھا نا. تو یہ لوگ واقعی, میں تو ان کے لیے بس صرف ایک ہی شعر پڑھوں گا, نہ تم عوام کے ہو نہ تم خان کے ہو, تم بوٹوں والے پہلوان کے ہو. جزاک اللہ. او پی ایف بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم تیمور جی. او پی ایف بھائی جی سر, جی پہلے تو عمر ملک صاحب کو ویلکم کہتے ہیں, اور میں بالکل عمر ملک صاحب کے ساتھ ایگری ہوں سر. بالکل جو بات یہ صحیح بات جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. بہت ٹائم دے دیا. اور اگر بی ایف ٹی بھائی ہو سکے تو ان کی ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے اور بڑا زبردست گاتے بھی ہیں. تو اگر یہ ان کے پاس, اگر پینل سے پوچھ لیں سرکار, پینل سے تو بعد میں پوچھیں گے, پہلے عمر بھائی سے پوچھیں اگر ان کا گلا ٹھیک ہے, وہ گھر میں باہر تو نہیں ہے, ڈرائیو وغیرہ تو نہیں کر رہے, تو اگر وہ کہتے ہیں تو ہم تو سو بسم اللہ. جی عمر بھائی. جی میں آپ کو سنا دیتا ہوں, لیکن تھوڑا سا دبے, مطلب تھوڑی سی ہلکی آواز میں سناؤں گا تاکہ یہاں پہ آواز گونجتی بہت زیادہ اس لیے. لیکن میں عمر بھائی آپ کے جو زبردست سانگ ہیں جو آپ نے, جو میرے خیال میں شہیدوں کے لیے وہ جو ہمارے جو ہوئے تھے ان کے لیے جو کیا تھا, وہ اگر ہو جائے, مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن وہ بڑا ہوا تھا. سہتے رہو گے ظلم یوں ہی دھوپ چھاؤ گے, مٹی میں جان لے ہیں کئی لال ماؤ کے. اسی کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی بسم اللہ. بیتے دنوں کی بات ہے وہ روب دبدبا, اب تو تیرے وجود سے نفرت ہے شہر کو. تم روک نہ سکو گے سمندر عوام کا, تم روک نہ سکو گے بغاوت کی لہر کو.
پھر موت کو بلائیں گے جانا کے نام سے، محلوں میں دندنائیں گے اب لوگ عام سے، سہتے رہو گے ظلم یوں ہی دھوپ چھاؤں کے، مٹی میں جا ملے ہیں کئی لال ماؤں کے، زندہ دلانے شہر کے چہرے لٹک چکے، مایوس ہوتے جاتے ہیں سب لوگ گاؤں کے، سہتے رہو گے ظلم یوں ہی دھوپ چھاؤں کے، مغرور ظفر موج سے گمسان پڑا ہے، ایک شخص جسے زوم تھا حیران کھڑا ہے، کس کس کے مقابل یہاں یلغار کرو گے، اب شہر کے ہر چوک میں عمران کھڑا ہے، دین حسین سمجھا ہے بس ایک آدمی، مجرم ہے ایسے دور میں ہر نیک آدمی، سہتے رہو گے ظلم یوں ہی دھوپ چھاؤں کے، مٹی میں جا ملے ہیں کئی لال ماؤں کے۔ اس پہرے پہ سب نے نیچے انشاءاللہ لکھنا ہے، ہو ایک دن زمانہ دیکھے گا اس کا عروج، پھر ایک دن خدائی توڑے گی تیرے غرور کو، آخر حصار ٹوٹے گا ظالم کے خوف کا، کب تک غلام رکھ لو گے تازہ شعور کو، مالک ہمارے واسطے مہدی کو بھیج دے، دن لمبے ہوتے جاتے ہیں اب تو سزاؤں کے، سہتے رہو گے ظلم یوں ہی دھوپ چھاؤں کے۔ اور اس گانے کا جو میرا سب سے فیورٹ انترا ہے وہ تھا، آخری آپ کو سناتا ہوں، منصف بھی مصلحت کا روادار ہے یہاں، آؤ کہ اس نظام پہ اب فاتحہ پڑھیں، ہم لوگ بھی عجیب ہیں اتنے عجیب کے، جو وقت کا یزید ہے اس کو خدا کہیں، اب شہر میں کوئی بھی معزز نہیں رہا، اب بھید کھل گئے ہیں سبھی پارساؤں کے، سہتے رہو گے ظلم یوں ہی دھوپ چھاؤں کے، مٹی میں جا ملے ہیں کئی لال ماؤں کے۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ۔ کیوں جی اوسی بھائی، یاسی بھائی، کیا بات ہے؟ نظر اچھا، بھائی، جتنے لوگ جزاک اللہ، ماشاء اللہ عمر بھائی، جزاک اللہ، زبردست میرے بھائی، بہت زبردست۔ بہت شکریہ سب بھائی۔ میں ریکویسٹ کروں گا جتنے ہمارے ناظرین نیچے بیٹھے ہیں پلیز عمر بھائی کو آپ فالو کریں، اوبیسی وہ فالو وغیرہ نہیں مانگتے، مگر یہ خان کے زبردست سپورٹر ہیں اور زبردست یہ لکھتے بھی ہیں گاتے بھی ہیں، تو پلیز آپ سب لوگ ان کو فالو کریں اور ان کی ویڈیوز پہ جا کے ان کو اپریشیٹ کیا کریں، کافی یہ محنت کرتے ہیں، بگ ریسپیکٹ۔ اور عمر بھائی، اور جا کے دیکھو، یہ انہوں نے تو ابھی یہاں پہ بہت یہ شکریہ۔ ہفتہ گایا ہے، لیکن ماشاءاللہ جتنی وہاں پہ انہوں نے جذبے سے گایا وہ یہاں پہ ابھی نہیں گایا، اگر یہ پورا فل گاتے تو پھر آپ کو پتہ لگتا۔ ماشاءاللہ جی، اللہ نہیں، ہی از اے برکت دے۔ اسٹار ایز آلویز۔ عمر بھائی آپ کو پتہ ہی ہے، بگ اور مزے ریسپیکٹ۔ ماشاءاللہ میں نے خان صاحب کے لیے آج تک جتنا بھی لکھا نا میں نے خود ہی لکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تک کوئی خان صاحب کے لیے تقریباً 31 کے قریب اینتھم جو ہیں میں بنا چکا ہوں جو کہ لانچ ہو چکے ہیں، لیکن یہ والا جو اینتھم تھا یہ ہمارے پاکستان میں لاہور میں جنرل ہاسپٹل جو ہے وہاں کے ایک ڈاکٹر تھے، امیجن کریں آپ، ڈاکٹر علی ساخر، انہوں نے مجھے یہ بھیجا، اور جب انہوں نے مجھے یہ بھیجا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے جتنی بھی عوام پاکستان ہے نا، جو ان کے دماغ کی سوچ ہے اس بندے نے اس کو حرف بہ حرف جو ہے اپنی شاعری میں اتار دی ہے، اور اس انترے کے اس گانے کے ٹوٹل جو ہے وہ 18 بند تھے، اور بہت ہی سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے کوئی 12 بند پہ یہ گانا بنایا، اور اتنی بہترین چیز جو ہے انہوں نے لکھی۔ اس کی ایک دو جو لائنیں ہیں وہ میں آپ کو بول کے بتانا چاہوں گا کہ جو انہوں نے لکھا
کہ ایک تھا تالے زباں پہ ڈال دو، یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم سب لوگوں کے لیے، آپ سب بھائیوں کے لیے جو یہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آواز اٹھاتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے لکھا تھا تالے زباں پہ ڈال دو پگڑی